جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. قبلہ السلام علیکم، خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاء بالکل ٹھیک اللہ ٹھاک، ماشاء جزاک اللہ. اللہ اللہم زد فزد. انشاءاللہ، جزاک اللہ. قبلہ یہ بس میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آتا ہوں، ذرا دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے کہتے ہیں میں ایک بڑی پوسٹ پر ہوں، میرے نیچے بھی بہت بڑی تعداد میں ماتحت ہیں اور مجھے اپنے افسروں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، لیکن میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتا، اس لیے بہت پریشان ہوں. یہ میں اور ہی بہت سے لوگوں کو دیکھے کہتے ہیں کہ یار وہ جو بات دل میں ہے نا، میں اس کو صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ عجیب ایک مسئلہ بنا رہتا ہے. پھر میں سمجھاتا ہی رہتا ہوں کہ بھائی میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، وہ اگلا بندہ سمجھتا نہیں اور ایک عجیب ہی مسئلہ بن جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنی بات کنوے نہیں کر پاتے، سمجھا نہیں پاتے. اچھا، اس میں بعض اوقات میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ بہت سو کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب بندہ کسی افسر رینک پر ہوتا ہے نا، یعنی اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وسیم بھائی وہ بھی حق ناحق کا خیال نہیں کرتا صحیح ہے، اور اپنی پسند اور ناپسند کو آڑے لے آتا ہے. تو جب یہ صورت ہوگی نا تو کبھی بھی آپ اپنی بات کنوے نہیں کر پائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. آپ کچھ کہیں گے وہ کچھ سمجھے گا. دوسری ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، صحیح ہے، آپ اسے چھپا دیتے ہیں، اسے سائڈ پر کر دیتے ہیں اور اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی صحیح رہے، وہ بے روزگار نہ ہو جائے. جب ایسا مسئلہ ہوگا نا اور کبھی آپ کو کسی کے سامنے بات کرنے کی نوبت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا. صحیح بس پسند ناپسند نہ کیجئے اور انصاف کا، حق کا خیال رکھیے. میرے بھائی، میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت سے بھائیوں کا مسئلہ ہے اور خواتین بھی جو افسر رینک پر ہوتی ہیں ان کا مسئلہ بھی ہے، ہماری بہنوں کا بھی ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ آیت کریمہ اس کے ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں ملتا ہے. جی جی، جب آپ کو فرمایا گیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جا فرعون کی طرف، وہ سرکشی کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ آپ کی زبان اقدس میں لکنت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ بچپن میں کیونکہ فرعون دشمن تھا اور اس نے تو قتل کرنے کی جو ہے وہ حکم دے رکھا تھا، تو آپ بچا کر جب آپ اسی کی کفالت میں آئے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں، تو ایک مرتبہ فرعون کی گود میں تھے تو آپ بچے تھے بالکل، آپ نے داڑھی کھینچی اس کی اور منہ پر تماچا مارا. اسے غصہ آیا، اس نے پھینکا یوں کر کے اور کہا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں. لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچہ ہے، اسے کیا پتا. اس نے کہا اچھا میں ایک امتحان لیتا ہوں. اس نے ایک طرف ہیرا رکھا اور ایک طرف انگارہ رکھا، یعنی سرخ یاقوت رکھا. کہا کہ اگر یہ سرخ یاقوت کو لے گا تو یہ بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے. اگر اس نے انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا تو پھر یہ عام بچہ ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں تھی تو آپ سرخ یاقوت کی طرف بڑھ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے ان کا ہاتھ انگارے پر رکھا اور انگارہ ان کے منہ میں ڈال دیا. تو جو ایک سخت آزمائش ہونے والی تھی وہ ٹل گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس میں اس انگارے کی بنا پر لکنت آ گئی. تو آپ نے عرض کی کہ مولا میری تو زبان میں لکنت ہے، میں کیا اسے کہوں گا، اثر کیسے کروں، اللہ اکبر، اپنا موقف کیسے بیان کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی. جی، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے اور آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک، 25 سے لے کر 28 تک. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب میرے ساتھ مل کر اسے دہرائیں اور انشاءاللہ اسے یاد بھی کر لیں، فوٹو بھی کھینچ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ رہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں
اور پھر یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنے کے بعد پھر رب تعالیٰ نے جو آپ کو قوت نطق عطا فرمائی، اور پھر قرآن کریم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ واہ واہ واہ، فرعون سے کس طریقے سے بات چیت کی، سارے ایک طرف تھے، آپ ایک طرف کیا تھے، بات ہے۔ آپ نے کس طرح تبلیغ فرمائی، اپنی بات کنوے کی، تو یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو میرے بھائی اس سے نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کی پابندی کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی پابندی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں صحیح، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ اس سے پڑھ لیں، اور ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اپنا مسئلہ بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ٹھیک کہ ہے، مولا میرے اس مسئلے کو حل فرما۔ ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ نماز کون سی نماز کے بعد؟ ہر نماز کے ہر بعد نماز کے بعد، اچھا ہر اچھا، نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد نہ ہو سکے تو کم از کم فجر اور عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی کھولے گا، سینہ بھی کھولے گا، اور آپ کی زبان کی جو لکنت وغیرہ ہے یا آپ کہہ نہیں سکتے وہ بھی انشاءاللہ آپ فراوانی کے ساتھ فریکوینٹ انداز میں آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور وظیفہ ہے والی، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے کام بنانے والا۔ ہاں میں آپ سے کہتا ہوں وسیم بھائی میرا کام بنا دیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ تو ہر شے پر قادر ہے نا۔ تو وہ آپ کہیں گے یا والی یا اللہ، یا والی یا اللہ، ایک کام بنانے والے اے میرے اللہ۔ یہ چلتے پھرتے آپ کثرت سے پڑھیں، جب بھی دل چاہے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کا بھی یہ مسئلہ ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہوں، کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سلیم صاحب۔ انشاءاللہ علماء کے سیگمنٹ میں بھی ہوگی ملاقات۔ ایک بریک کے بعد ہم اپنے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔